اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار ایک شخص راستے میں کہیں جا رہا تھا، اسے شدید پیاس لگی، پھر اس نے کنواں دیکھا، وہ اس کنویں میں اترا، وہاں سے پانی پیا اور پھر اس کنویں سے باہر آ گیا تو اس کے سامنے ایک کتا زور زور سے ہانپ رہا تھا، پیاس کی وجہ سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا۔ اس شخص نے دل میں کہا کہ جس طرح سے میری حالت ہو گئی تھی، یہی حالت پیاس کی وجہ سے اس کتے کی بھی ہوئی ہے۔ وہ شخص پھر اس کنویں میں اترا، اپنے موزے سے پانی بھرا، اس موزے کو اپنے منہ سے پکڑا اور اس کنویں سے باہر آ گیا، اور پھر اس نے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت نے اس نیکی کے بدلے میں اس کو بخش دیا۔ میرے بھائی، میری بہنوں اور میرے دوستوں، جس طرح سے ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کی مشکل میں اس کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی۔ اسی طرح سے جانوروں کو اور پرندوں کو پانی پلانے سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات جو ہم نے بزرگوں سے بھی سنے اور عام انسانوں سے بھی سنے کہ کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی بیماری میں وہ مبتلا تھے اور انہوں نے نیکی کا یہ کام کیا تو ان کی مشکلات ختم ہو گئی، ان کی وہ پرابلم سولو ہونے لگیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جنہیں آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہم پریشان تھے، ہمیں رزق کی تنگی تھی، ہمارے ساتھ مشکلات تھیں، پرابلمس تھیں، بندشیں تھیں، اور پھر ہم نے جب خدمت کا کام کرنا شروع کیا، انسانوں کی بھی خدمت کی، جانور اور پرندوں کا بھی خیال کیا، ان کی غذاؤں کا خیال کیا، جتنی ہماری طاقت تھی، تو ہماری مشکلات بھی ختم ہونے لگیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ جانوروں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، چاہے اپنے گھروں پہ کریں یا باہر کریں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ پرندے آ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر انہیں دلی تسکین بھی ملتی ہے، ان کو ایک قدرتی سکون حاصل ہوتا ہے۔ کئی ایسے واقعات خود میرے پاس بھی موجود ہیں۔ میں مختصر طور پر ایک واقعے کو سناتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، وہ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت پرابلم میں تھے، بہت سارے مسائل ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ یقین کریں، گھر میں بھی پرابلم تھی، باہر بھی پرابلم تھی، فائنینشیل بھی پرابلم تھی۔ ان تمام پرابلمس کو لے کر پھر ان کو اسٹریس کی بھی پرابلم ہونے لگی، یعنی انزائٹی وغیرہ بھی ہونے لگی انہیں۔ پرابلم کا سلوشن ہی نہیں نکل رہا تھا، پرابلم تھی کہ زندگی کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، الجھنیں تھیں کہ سلجھنے کے بجائے وہ اور الجھتی جا رہی تھیں۔ ایسے موقع پر پھر انہوں نے ذکر الہی شروع کیا، اللہ سے مدد مانگی، دعا کی، اور اس کے بعد اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں اور پرندوں کا بھی خیال کرنا شروع کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں روزانہ صبح جب آفس جاتا تو سب سے پہلے میں پرندوں کو پانی ڈالتا، ان کے لیے دانے کا انتظام کرتا، ان کے لیے باجرے کا انتظام کرتا۔ وہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصے اس پر عمل کیا ہے، اور اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کہ کس طرح سے میری مشکلات حل ہونے لگیں، میری گھر کی پرابلم بھی سولو ہونے لگی اور میری فائنینشیل پرابلم بھی سولو ہونے لگی، میں فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون بھی ملنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح سے میری ایک بہن ہے، ان کے ساتھ بہت ساری پرابلمس تھیں، کچھ نگیٹیوٹی کی پرابلم تھی، بندشوں کی پرابلم تھی۔ انہیں بھی میں نے ایک عمل بتایا تھا کہ جب آپ پرندوں کو دانہ ڈالا کریں تو آپ یہ پڑھا کریں، اللہ رب العزت کے صفاتی نام، وہی نام میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی کچھ عرصے اس پر عمل کیا، نمازوں کی پابندی کی، استغفار پڑھا کثرت سے، درود پاک وہ پڑھتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی بھی خدمت کرنے کی کوشش کرتی تھیں، اور پھر انہوں نے پرندوں کا اور جانوروں کا خیال کرنا شروع کر دیا۔ یقین مانیں کچھ عرصے انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہو گیا، ہر طرح کی پرابلم ان کی زندگی سے سولو ہونے لگی۔ وہ میری بہن یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کسی پرندے کی دعا لگ گئی ہے۔ آج جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اس پر کافی سارے لوگوں نے عمل کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں بے پناہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ جن لوگوں کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ نگیٹیوٹی کی پرابلم ہے، کچھ نگیٹو انرجی کی پرابلم ہے، کوئی منفی یا شیطانی طاقت ہے جو ان کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذکر الہی
کو کثرت سے کریں، کیونکہ ذکر کرنے کی برکت سے نگیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، ذکر کرنے کی برکت سے ہر طرح کے منفی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، پاک صاف رہیں گے، خوشبوات کا اہتمام کریں گے، تو ہماری لائف سے نگیٹیوٹی نکلنا شروع ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے جن کے ساتھ یہ ساری پرابلمس ہو رہی ہیں، یا انہیں معاشی کچھ مسائل ہو رہے ہیں، بزنس پوائنٹ آف ویو سے کچھ مسائل ہو رہے ہیں، جابس کی وجہ سے کچھ مسائل ہو رہے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات میں بہتری آئے، ان کی زندگی میں بھی راحت آئے، وہ بھی ترقی کریں، وہ بھی خوشحالی کی طرف جائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترقی کے لیے محنت و کوشش بھی کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے، جد و جہد اپنی جاری رکھنی ہے، وہ بھی درست ڈائریکشن میں۔ اس کے علاوہ استغفار کو کثرت سے پڑھیں، درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، اور جب بھی آپ پرندوں کو دانہ ڈالنے جائیں یا پانی ڈالنے جائیں تو دل ہی دل میں یا باسطو یا رزاقو یا سلامو پڑھتے ہوئے جائیں، یعنی ذکر آپ اندر ہی اندر کرتے چلے جائیں، اور جب آپ دانہ اپنے ہاتھوں سے ڈال رہے ہوں گے تو دانہ ڈالتے ہوئے بھی آپ یہ ذکر دل ہی دل میں کرتے چلے جائیں۔ یاد رکھیے گا، میں اس وقت جو کچھ بتا رہا ہوں اس میں آپ نے دم نہیں کرنا ہے، بس دل ہی دل میں پڑھنا ہے، اور جب آپ کا ارادہ ہو کہ آپ پرندوں کو دانہ ڈالنے جا رہے ہیں یا پانی ڈالنے جا رہے ہیں یا دینے جا رہے ہیں، تو دل ہی دل میں جو میں نے بتایا ہے اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام، انہیں پڑھنا شروع کر دیں، اور جب آپ دانہ ڈال رہے ہوں جب بھی انہیں دل ہی دل میں پڑھتے رہیں، اور ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ یا 40 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھنے کی برکت سے آپ کی تمام مشکلات ختم ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بلا و مصیبت سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں خوشیاں و خوشحالیاں عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے، منافقین کے نفاق سے اور ساحروں کے سحر سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دشمنوں پر فتح و کامرانی نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔